حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں 7 سال کی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا۔ جب میری عمر 9 سال ہوئی تو میری رخصتی ہوئی۔ میرے سوا کوئی کنواری بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو میرے بستر پر آتے تو ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک زندگی کے بارے میں بتاؤں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی تھی۔ وہ حسین و جمیل ہی نہیں بلکہ نہایت ذہین، عقل مند، دور رس نگاہ کی حامل تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت عبادت گزار اور وفا شعار خاتون تھی۔ سخت گرمی میں بھی روزے رکھا کرتی تھی۔ خادمہ کی موجودگی میں بھی آٹا خود پیستی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روٹی پکا کر دیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھاتی، کپڑے دھوتی، وقت نماز، وضو کے لیے پانی اور مسواک مہیا کرتی۔ بیوی کا سب سے بڑا جوہر شوہر کی فرما برداری ہوتا ہے، جو آپ میں موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 برس تک خلوت و جلوت میں رہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ہم نے اچانک ایک شور و گل سنا اور ہمیں بچوں کی آوازیں سنائی دی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر دیکھا تو ایک حبشی عورت بچوں کو عجیب و غریب قسم کے کھیل دکھا رہی تھی اور ساتھ میں ناچ رہی تھی۔ بچے اور دوسرے لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ ادھر آؤ اور دیکھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھے پر اپنا رخسار رکھ کر اس عورت کو دیکھنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا جی بھر گیا ہے؟ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہتی کہ جی نہیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں، اور میرا یہ کہنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ مجھے اور دیکھنے کا شوق تھا، بلکہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی محبت اور اپنے مرتبے کا اندازہ لگانا چاہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں میرا کیا درجہ ہے، یہاں تک کہ آپ پر تھکن کے آثار ہوئے۔ اتنے میں اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو ان کے روب و دبدبے کی وجہ سے مجمع ادھر ادھر ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنوں اور انسانوں کے شیطانوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روب و حیت سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ آئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سخی باپ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، جنہوں نے ایک موقع پر اپنا پورا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور سخاوت و محبت میں اثار کی وہ لاجواب مثال قائم کی کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بڑی بہن حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس عظیم صفت میں شامل تھیں۔ یہ دونوں بھی سخاوت میں بڑا مقام و مرتبہ رکھتی تھیں۔ حضرت زبیر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی عورت سخی نہیں دیکھی، لیکن دونوں کی سخاوت میں ایک فرق تھا، وہ یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا تھوڑا جمع کرتی رہتی تھی، یہاں تک کہ جب بہت زیادہ جمع ہو جاتا یعنی جب ضرورت سے زیادہ ہو جاتا تو ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دیتی، اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ کچھ بھی نہیں رکھتی تھی۔ حضرت ام ذری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جایا کرتی تھی کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن زبیر نے ان کے پاس مال بھیجا جو تقریباً 1,80,000 کی مالیت کا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھال منگوایا اور اس کو درہموں سے بھر کر اس وقت تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ جب شام ہوئی تو کچھ بھی نہ تھا۔ اس دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھی۔
انہوں نے خادمہ سے فرمایا ایک تار لاؤ، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی خادمہ سوکھی روٹی اور زیتون کا تیل لے کر آئیں۔ حضرت ام ذر رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا آج سارا دن آپ نے جو مال تقسیم کیا اگر اس میں تھوڑا سا رکھ لیتی تو شام میں افطار کے لیے گوشت وغیرہ کا انتظام کر لیتی تو اچھا ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اب کہنے سے کیا ہوتا ہے، اس وقت تم یاد دلاتی تو میں اس کا خیال کر لیتی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی جس کے ساتھ 2 لڑکیاں تھیں۔ اس وقت میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہ تھا، میں نے وہی دے دی۔ اس نے کھجور لے کر 2 ٹکڑے کر کے دونوں بچیوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا اور خود کچھ نہ کھایا۔ اس کے بعد وہ چلی گئی اور اس کے بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لائے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان لڑکیوں کی پرورش میں ذرا بھی مبتلا ہوا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ لڑکیاں اس کے لیے دوزخ کی آڑ بن جائیں گی۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روز 70,000 کی مالیت ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دی اور اپنا حال یہ تھا کہ تقسیم کرتے وقت اپنی کرتی میں پیوند لگا رہی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں سچے موتیوں سے بھرا ہوا ایک طبق بطور ہدیہ روانہ فرمایا جن کی قیمت 1,00,000 درہم تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہدیہ قبول فرما لیا، لیکن اپنے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں میں اس کو تقسیم فرما دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں فخر نہیں کرتی بلکہ بطور واقعہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 9 باتیں صرف مجھ کو عطا کی ہیں جو میرے سوا کسی کو نہیں ملی۔ پہلی بات یہ کہ خواب میں فرشتے نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری سورہ پیش کی۔ جب میں 7 برس کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا اور جب میں 9 برس کی ہوئی تو رخصتی ہوئی۔ میرے سوا کوئی کماری بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بستر پر ہوتے تب بھی وحی آتی تھی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی تھی۔ میری شان میں قرآن پاک کی آیتیں اتری۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گود میں سر رکھے ہوئے وفات پائی۔ غزوات میں غزوہ احد اور غزوہ مستلق میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شرکت کا پتہ چلتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ مشک بھر کر لاتی تھیں اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھی، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو علمی صداقت اور احادیث روایت کرنے کے حوالے سے دیانتداری میں امتیاز حاصل تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حافظہ بہت تیز تھا، جس کی وجہ سے وہ حدیث نبوی کے حوالے سے صحابہ کرام کے بڑا اہم مروجہ بن چکی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث حفظ کرنے اور فتویٰ دینے کے اعتبار سے صحابہ کرام سے بڑھ کر تھیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2210 احادیث روایت کی سعادت حاصل کی، اور دور نبوی کی کوئی خاتون ایسی نہیں جس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث روایت کرنے کی سعادت حاصل کی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات سے پہلے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں کے ساتھ جنت البقیع میں وفات کے فوراً بعد ہی دفن کیا جائے۔